عباسی دور حکومت میں فوج کے تمام اختیارات خلیفہ کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور وہ اپنی طرف سے فوج کا سپہ سالار مقرر کرتا تھا۔ خلافت عباسیہ میں فوج کی تعداد اموی دور کی فوج سے کہیں زیادہ تھی۔ 190 ہجری میں جب ہارون الرشید نے رومیوں کے خلاف فوج کشی کی تو اس کے زیر کمان 1,35,000 باقاعدہ فوج تھی اور رضاکاروں کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ امین اور مامون کی خانہ جنگی کے دوران مامون کی جو فوج عراق میں برسر پیکار تھی اس کی تعداد تقریباً 1,25,000 تھی۔ اس کے علاوہ بہت سی فوج سرحدوں پر اور اندرون ملک چھاؤنیوں میں تھی۔ 305 ہجری میں خلیفہ مقتدر باللہ کے دور خلافت میں رومی سفیر کی موجودگی میں فوج کی پریڈ ہوئی اور اس میں 1,60,000 پیدل اور سوار سپاہیوں نے شرکت کی۔ اموی دور خلافت میں فوج صرف عرب سپاہیوں پر مشتمل تھی، مگر عباسی افواج میں عربوں کے علاوہ خراسانی، ترک اور دیگر اقوام کے افراد بھی شامل تھے اور انہیں وہی سہولتیں اور حقوق حاصل تھے جو عرب سپاہیوں کو حاصل تھے۔ عباسی خلافت کے آغاز سے تقریباً ایک صدی تک اہل خراسان کو عباسی افواج میں اکثریت حاصل رہی۔ خلیفہ منصور نے مجموعی بغاوت کے امکان کے ازالے کے لیے فوج کو 3 دستوں یعنی مصری، خراسانی اور یمنی میں تقسیم کیا تاکہ ایک علاقے کی بغاوت کی صورت میں دوسرے علاقے کے سپاہیوں کو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ عباسی خلافت کے زمانہ آغاز میں اور بالخصوص مامون الرشید کے دور خلافت میں خراسانی اور ایرانی سپاہ کو بہت عروج حاصل ہوا۔ خلیفہ معتصم باللہ کے دور سے ترک سپاہیوں کو فروغ حاصل ہوا اور فوج میں ایک نئے دستے یعنی ترکی دستے کا اضافہ ہوا۔ تھوڑے عرصے میں ترک عباسی فوج پر چھا گئے بلکہ انہیں ملکی سیاست پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ ترکوں کے عباسی فوج میں آنے سے افواج کی بغاوت کے امکانات ختم ہو گئے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ فوج میں یکجہتی اور اتحاد کا خاتمہ ہو گیا۔ عباسی دور کے سپاہ باقاعدہ فوج اور رضاکار فوج پر مشتمل تھی۔ باقاعدہ فوج کے سپاہیوں کو ماہوار تنخواہ اور دوسرے الاؤنسز ملتے تھے۔ وہ فوجی چھاؤنیوں میں رہ کر تربیت حاصل کرتے تھے اور بوقت ضرورت میدان جنگ میں بھیج دیا جاتا تھا۔ رضاکار عموماً اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتے تھے اور جب ان کی ضرورت پڑتی تو وہ لشکر اسلامی میں شامل ہو جاتے تھے۔ دوران جنگ انہیں خوراک اور اسلحہ حکومت کی طرف سے ملتا تھا اور اس عرصے کے دوران ان کی بیوی بچوں کے لیے خرچ حکومت کی طرف سے دیا جاتا تھا اور مال غنیمت میں بھی ان کو باقاعدہ حصہ دیا جاتا تھا۔ عباسی دور حکومت میں فوج کی تقسیم کچھ اس طرح سے تھی: الحربیہ یعنی پیدل فوج، الفرسان یعنی گھڑ سوار فوج، الرحمہ یعنی تیر انداز فوج، النفاتون یعنی آتش باز فوج، النقابون یعنی نقب زن خندق کھودنے والی فوج، الغلمان یعنی خدمت گار فوج۔ عباسی دور حکومت میں 10 سپاہیوں کے افسر کو عارف کہا جاتا تھا، 100 سپاہیوں کے افسر کو نقیب کہا جاتا تھا، 1,000 سپاہیوں کے افسر کو قائد کہا جاتا تھا، جبکہ 10,000 سپاہیوں کے افسر کو جرنیل کہا جاتا تھا۔ یلغار کے وقت فوج کی ترتیب یوں ہوتی تھی کہ سب سے آگے سپہ سالار چلتا تھا، جس کے دونوں طرف خراسانی اور شمالی ایران کے تیر انداز ہوتے تھے۔ رسالے کے پیچھے پیادہ دستے صف در صف چلتے، ان کے عقب میں سامان رسد سے لدے ہوئے بار برداری کے جانور رہتے اور سب سے آخر میں توپ خانہ ہوتا جس میں بھاری بھرکم منجنوقیں اور قلعہ شکن توپیں ہوتی تھیں۔ یہ چکڑوں پہ لدی ہوتی تھیں جن کو اونٹ کھینچتے تھے۔ فوج کے ساتھ شفا خانہ بھی ہوتا تھا، دواؤں کے ذخیرے خچروں پہ لدے ہوتے تھے۔ زخمیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے خاص قسم کی پالکی استعمال کی جاتی تھی۔ شفا خانے کے علاوہ فوج کے ساتھ ایک انجینئر بھی ہوتا تھا جس کو المنجنیق کہا جاتا تھا۔ یہ قلعہ شکن توپوں اور منجنیقوں وغیرہ کا نگران ہوتا تھا۔ الحربیہ یعنی پیدل فوج نیزے، تیر کمان، تلوار، جنگی کلہاڑی وغیرہ استعمال کرتی تھی۔ الفرسان یعنی سوار فوج
تیر کمان، نیزے اور لمبی چوڑی تلواریں استعمال کرتی تھی۔ عباسی دور میں فن تیر اندازی کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ اعلیٰ قسم کی کمانیں ایجاد کی گئی جو بیک وقت کئی تیر چلا سکتی تھی۔ گولوں کے ذریعے دشمن کی فوج میں آگ لگا دیتے تھے اور وہ خود ایسا لباس زیب دھر کرتے تھے جس پر آگ اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ نقابون خندقیں اور سرنگیں کھودتے اور دشمن کے قلعوں کی دیواروں میں نقب لگانے کے فرائض بھی سر انجام دیتے تھے۔